بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جب اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جھٹلاتے اور بار بار اس چیز پر اصرار کرتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، یا جب وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد تو مانگتے، لیکن جب مشکل وقت گزر جاتا تو پھر اپنی انہی دیویوں اور انہی بتوں کی طرف رجوع کرتے اور انہی پر نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی خوبصورت آیت میں اپنا ایک بہترین اور اتنا خوبصورت تعارف کرایا کہ اس تعارف کے بعد تو جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کے اپنا منہ چھپا لیتا ہے نا، اس آیت کو سننے کے بعد اس طرح ہی دل کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں بالکل سما جائیں ہم اور کسی اور کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لیکن اتنی واضح اور اتنی روشن آیات کو سن لینے کے باوجود بھی ان کے کانوں پر بھی کفر لگے ہوئے تھے، ان کے دلوں پر بھی کفر لگے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے پڑے ہوئے تھے، تو وہ حق کو پہچاننے سے اور حق کو ماننے سے بالکل قاصر تھے اور مسلسل حق کا انکار کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آج ہم سورہ انعام آیت نمبر 68 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، کیونکہ کفار جو تھے وہ بار بار مذاق اڑایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ان کی نجی محفلوں میں وہ ہر طرح کے وہ پپتیاں کستے تھے جن کو سننے سے بھی کسی انسان کے ایمان میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا کہ اگر وہ کسی ایسی محفل میں آپ جائیں اور آپ اگر وہاں پہ یا آپ کی محفل میں وہ آئیں اور وہ کوئی ایسی گفتگو چھیڑ دیں تو آپ نے بجائے اس طرح کے ان سے بحث تکرار کریں یا مروتاً آپ وہاں بیٹھے رہیں، آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے، اور جب تک کہ وہ اس ٹاپک کو چینج نہ کر لیں آپ نے وہاں واپس نہیں آنا۔ اور پھر یہی حکم جو ہے ہر اس انسان کے لیے ہے جو بے شک داعی دین نہیں بھی ہے لیکن اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس قرآن سے محبت کرتا ہے، کہ کہیں پر بھی کسی محفل میں بھی اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، عبادات کے بارے میں بہت مختلف قسم کی میمز بنتی ہیں روزوں کے متعلق، اور اس طرح کی باتوں کو بھی لوگوں نے دین کو بھی ایک کھیل تماشا بنا لیا آج کے دور میں بھی، تو کبھی بھی ایسی محفلوں میں پھر آپ
اٹھ جائیں وہاں سے، کسی کا لحاظ نہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ مروتاً وہاں بیٹھے رہیں اور آپ بھی گناہ گار ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ اس وقت کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کو روکنا یا کسی کو سمجھانا الٹا ان کے فائدے کے نقصان دہ ہو جاتا ہے، اور باتیں بڑھ جاتی ہیں، یا بعض اوقات لوگ سننے کی یا تسلیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ نصیحت کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، تو حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں، ان پر نافرمانوں کے کسی عمل کی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ بھی لازمی نہیں کہ وہ خواہ مخواہ اس بات کو اپنے پر فرض کر لیں کہ وہ ان نافرمانوں سے بحث و مناظرہ کر کے ضرور انہیں قائل کر کے ہی چھوڑیں گے، اور ان کے ہر لغو اور محمل اعتراض کا جواب ضرور ہی دیں گے۔ اگر وہ نہ مانتے ہوں تو کسی نہ کسی طرح انہیں منوا کر ہی رہیں گے۔ اور یہ رویہ آج ہمارے عام پایا جاتا ہے ہمارے ہاں، کہ دین کو حاصل تو کیا جاتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف بحثیں کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب کم علم بھی اس طرح ہی بحث کر رہا ہوتا ہے اور علم والا بھی اس طرح ہی بحث کر رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بحثوں سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کی محفلوں میں تمہاری عزت ہو، اور جھولا یا ان لوگوں کے ساتھ جو دین کو اتنا نہیں جانتے ان کے ساتھ تم بحث و تکرار کرو۔ اس طرح کی دین کو پسند نہیں کیا گیا، اس طرح کے علم کو پسند نہیں کیا گیا۔ مومن کا وقار کچھ اور ہے۔ تو مومن کا فرض صرف اتنا ہے کہ جنہیں گمراہی میں بھٹکتا دیکھے انہیں نصیحت کرے، اور حق بات ان کے سامنے پیش ضرور کرے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنے اعمال پہ صرف فوکس کیا اور لوگ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ ان کے اعمال کا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے اعمال کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک خود غرضانہ رویہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑی آہستگی کے ساتھ ایک غیر محسوس طریقے سے کرتے رہنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑے زیادہ آپ کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز پہ فوراً ری ایکشن دے کے، ہر چیز پہ فوراً جب آپ نصیحتیں کرنے لگ پڑیں گے، کوئی بھی آپ کی نصیحت کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو کسی بھی محفل میں کسی اچھے انداز سے آپ بات کو سمجھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا فرض ہے، آپ نے ان کے سامنے حق کو پیش کر دینا ہے۔ اور پھر اگر وہ نہ مانے اور جھگڑے اور بحث اور حجت بازیوں پر اتر آئیں تو اہل حق کا یہ کام نہیں کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں لڑنے میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں ضائع کرتے پھریں۔ ضلالت پسند لوگوں کی بجائے انہیں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح اور تلقین پر صرف کرنا چاہیے جو خود طالب حق ہوں، کیونکہ جو حق کے طالب ہوتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہمارے رب نے فرمائی ہے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا۔ اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں وہ کرتے۔ لیکن جو انسان صرف بحث و تکرار کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاہلوں کو سلام کر دیں بس۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔
چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو دیکھیں دین کو کھیل تماشا کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی نا دین کو کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے، دین کو صرف چند تہواروں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ جب ان تہواروں کے دن آتے ہیں تو دین زندہ ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تہوار کا دن گزرتا ہے تو ہم دوبارہ پرانی اپنی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ محرم الحرام میں دیکھ لیں، صرف اہل بیت کی محبت ان 10 دنوں کے لیے یا ان 40 دنوں کے لیے جاگتی ہے، اس کے بعد وہ اہل بیت کی شرافت، وہ اہل بیت کی حیا، ان کی وہ پاک دامنی، ان کی عورتوں کا وہ مکمل لباس، وہ سب کہاں چلا جاتا ہے؟ چاہے وہ اہل تشیع ہوں اور چاہے وہ اہل سنت ہوں، سب اپنی اپنی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ پھر دین تو وہ چیز ہے کہ وہ آپ کے سانس کے ساتھ چلنی چاہیے۔ محبت وہ جذبہ ہے جس کے ساتھ، جو آپ کی سانس کے ساتھ چلتا ہے۔ جس چیز سے، جس شخص سے، جس ہستی سے آپ محبت کرتے ہیں نا، جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا تو سب سے پہلے وہ ہستی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ جب آپ لیٹتے ہیں نا رات کو سونے کے لیے تو وہ ہستی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ آپ کی ہر ایفرٹ اس ہستی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اس کی رضا کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ان کو پھر ریپریزینٹ کریں نا، ان جیسے اخلاق، ان جیسے کردار، ان جیسے اقدار، ان جیسی اعلیٰ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں، تو پھر تو کوئی مانے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب عید میلاد النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے تو تب بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، رنگ برنگی مٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، لیکن لائٹیں لگ رہی ہیں اور پورے راستے بلاک ہوئے ہوئے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ عصر گزر گئی ہے، مغرب گزر گئی ہے، عشاء گزر گئی ہے۔ عورتیں گھروں سے سج سنور کے زمانہ جاہلیت کی طرح تبرج کر کے بازاروں میں نکلتی ہیں، اور مرد بھی اور عورتیں بھی ان بتیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا آپ کے دین سے کیا تعلق ہے؟ تو یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اہل عرب نے بھی اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، انہوں نے بھی بس اسی طرح کی رسوم و رواج کو دین سمجھ لیا تھا۔ لیکن دین جو ہے نا ایک ایسا مزاج ہے جو آپ کے، جس مزاج کو آپ نے اپنے اندر ڈھالنا ہے، ایک ایسا کردار ہے جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور آپ نے ایک مختلف شخصیت بن کے سامنے آنا ہے، اور آپ کی صبح سے لے کے رات تک آپ کی گفتار، آپ کی نشست و برخاست، آپ کی محفل، آپ کی تنہائی، ہر چیز پھر اس کے اکارڈنگ ہو، تب آپ دین میں سنجیدہ ہیں۔ ادروائز اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی دینی محفل میں جاتے ہیں تو دیندار بن جاتے ہیں، جب دنیاوی محفل میں جاتے ہیں تو آپ دنیا دار بن جاتے ہیں، سیاسی محفل میں جاتے ہیں تو آپ سیاست دان بن جاتے ہیں، کسی دھمال کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ دھمالیں ڈالنے لگ پڑتے ہیں، کسی مہندی کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ ڈانس کرنے لگ پڑتے ہیں، تو پھر آپ قطعاً اپنے دین میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ تو ہر انسان کا ایک زمانہ جاہلیت ہوتا ہے، تو زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کی مہلت دی ہے۔ جب آپ کو احساس ہو کہ جو کچھ آپ اب تک کرتے آئے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا، آپ اپنے دین میں سنجیدہ نہیں تھے، آپ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا تھا، تو پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے ہر وقت ہر انسان کے لیے کھلے ہیں، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ اعلیٰ، بس آپ کے پلٹ آنے کی دیر ہے۔ آپ کا رب تو باہیں پھیلا کے آپ کے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔
قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استحوته الشياطين في الارض حیران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، در آں حالے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ اور دیکھیں، یہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگ بڑے اچھے ایک اعتدال کے ساتھ دین اور دنیا میں ایک اعتدال رکھ کے، ایک بیلنس رکھ کے اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، بڑی نیک، بڑی پارسا، بڑی شریف فیملی ہوتی ہے، لیکن اچانک کوئی ان کے درمیان ایک انسان، کوئی ایسا شخص انہی کی نسل سے پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اس کے اوپر ارد گرد کے لوگوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس کو شیطان نے اس طرح جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اس پورے خاندان کے نام کو ڈبونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کسی انسان کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، اسے کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو، اس کے ارد گرد اس کو بلانے والے، اس کو ہدایت دینے والے، اس کو نصیحتیں کرنے والے، اس کو بار بار رب کی طرف بلانے والے بہت سے لوگ ہوں، لیکن اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوں، اس کی کانوں پر اور اس کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو۔ تو کہہ دیجئے قل ان ہدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاۃ واتقوہ وہو الذی الیہ تحشرون۔ کہو حقیقت میں رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی، اور وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا اور باخبر ہے۔ تو یہاں پر قرآن میں بار بار یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ ارشاد بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی، یہ ایشور جی کی لیلا نہیں ہے، یا کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے، اور ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو، اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ یعنی کہ یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے یہ ابس اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور انسانوں کے ایک ایک لمحے کا، انسانوں کی ایک ایک سانس کا، انسانوں کے ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ، اور انسانوں کی ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ حساب رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس دنیا کے کارخانے میں جس نے جس طرح کا کام کیا ہوگا، اس دوسرے دور میں، جو اس دنیا میں قیامت کے بعد جو ہماری
جنت کی زندگی ہوگی یا دوزخ کی زندگی ہوگی، اس کی بنیاد جو ہے وہ اس زندگی کے اعمال پر ہوگی۔ اور یہی بات پھر دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا۔ کون لوگ یہ بات کہتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد پیدا کر دیا، اتنا خوبصورت انسان، اتنی خوبصورت آنکھیں، اس کے جسم کی صرف اگر آنکھوں پہ ہی تحقیق کی جائے اور تو کون کون سے وہ عدسے ہیں جو آنکھوں میں نہیں ہیں، اور ریٹینا، کارنیا، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹی سی آنکھ کی پتلی میں نہیں رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ سب کچھ ہمیں صرف زندہ کرنا تھا اور مار دینا تھا، آگے کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان چیزوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گے؟ تو اس دنیا کی زندگی میں جو مہلت ملی ہے اس کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جب جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس توشہ آخرت ہو، آپ کے پاس اللہ کے آگے پیش کرنے کے لیے کچھ سکے ہوں جو اس کی بارگاہ میں چل جائیں، جو اس دنیا کے سکوں کی طرح کھوٹے نہ ہوں۔ اس دنیا کا تو ایک نوٹ کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، آج اسے ہم پھاڑ کے پھینک دیں تو وہ زیرو ہو جائے گا، آج اسے جلا دیں تو وہ اس کو بالکل مٹ جائے گا۔ لیکن اس دنیا کے لیے جو سکے ہیں نا، وہ سکے نظر نہیں آتے، لیکن ان سکوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ وہ ایمان کے سکے ہیں، اللہ سے محبت کے سکے ہیں، سنت پہ عمل کرنے کے سکے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے سکے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے سکے ہیں، اللہ کے بندوں کو معاف کر دینے کے سکے ہیں، اور احسان کرنے والوں کی روش کہ کسی نے اگر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا نا تو بھی آپ اپنے اینڈ پر اس کے لیے اچھا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بہترین مقصد کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔